الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسلمانوں کا ضمیر جگانے کے لیے جو مسلمان در در پہ جاتے ہیں، کبھی ایک دربار پہ، کبھی دوسرے دربار پہ، کبھی ایک مزار پہ، کبھی ایک پیر کے پاس، کبھی دوسرے پیر کے پاس، ان کا ضمیر جگانے کے لیے کیا خوب کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کرے آگ پر بار سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بتوں کے سامنے جائے ان کی پوجا کرے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں، خدا کا بیٹا مانے، خدا کو کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں، آگ کو سجدہ کرے تو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں پر ساری راہیں کھلی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد آزاد کر دیا۔ کون سی راہیں کھلی ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ فرماتے ہیں ہم ان کو تو کافر کہتے ہیں، لیکن ہم جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ہم جو قبروں سے جا کے قبر والے سے جا کے مانگتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں اس لیے ہم گئے تھے، ہماری دکان ہے اس میں برکت نہیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تو ہم اس لیے گئے تھے۔ تو الطاف حسین حالی یہ سوال کرتے ہیں کافر بت کے پاس جائے تو وہ تو کافر ہے، اگر ہم قبر والے کے پاس جائیں اس سے مانگے، اسے کہے ہماری مشکل حل کر ہمیں اولاد دے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی پھر کافر ہیں۔ ایک در پہ گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے در پہ گئے اور شرک کی بمبار کر دی، خود بھی شرک کیا اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ میں فلاں گیا تھا، فلاں جگہ سے میرا مسئلہ حل ہوا۔ اللہ کے سوا جو یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں سے مسئلہ حل ہوا، اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والے کی کوئی مغفرت نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ توحیدی نہ سمجھے وہ مشرک ہے۔ اور یاد رکھنا مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں، ہر گناہ کرنے والے کی ایک نہ ایک دن بخشش ہے، مگر مشرک کی کوئی بھی بخشش نہیں۔ تو الطاف حسین حالی ان سے سوال کرتا ہے کہ بتوں والوں کو، بت کی پوجا کرنے والوں کو تو کافر کہتے ہو، خود پہ یہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا۔ یاد رکھنا توحید میں اگر شرک کی ملاوٹ کی تو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ مشرک آدمی ساری زندگی جہنم میں پڑا رہے گا اور پھر جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور کریں۔ جس طرح پتھر نہیں کچھ کر سکتے، مردہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، مردہ تو دور کی بات زندہ بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، یہ سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اگر ہم مشکلوں کے حل کے لیے کسی دربار پہ گئے، کسی مزار پہ گئے، کسی پیر فقیر کے پاس گئے تو پھر یاد رکھنا ہم مشرک ہو گئے اسی وقت۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیے، شرک بہت بڑی لعنت ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔
آدمی تو کہتا ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے۔ کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ تو دعوت فکر یہی ہے، ہم غور و فکر کریں قرآن میں، کائنات میں، کہ اس کائنات کا مالک، خالق، رازق ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔